أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. माशाल्लाह अल्लाह जल्ला जलालुहु। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद भाई। जी हजूर वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ताजदारे हरम ऐ शहंशाहे दी तुम पर हर दम करोड़
درود و سلام ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش کعبہ میں اے میرے مائے بھی، کاش کعبہ میں اے میرے ماہ مبی دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں میرے مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، دونوں عالم میں کوئی بھی تم سا نہیں، دونوں عالم میں کوئی بھی تم سا نہیں، سب حسینوں سے بڑھ کر تمہیں ہو حسین، کاش میں رزق رب العلا ہو تمہیں، پھول رحمت کے ہر دم لٹاتے رہے، پھول رحمت کے ہر دم لٹاتے رہے، ہم غریبوں کی بگڑی بناتے رہے، روز کو سر پہ نہ بھول جانا کہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ موت کے وقت کر دو نگاہ کرم، موت کے وقت کر دو نگاہ کرم، کاش اس شان سے یہ نکل جائے دم، سنگ در پہ تمہارے ہو میری جبین، عشق سے تیرے معمور سینہ رہے، عشق سے تیرے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، بس میں دیوانہ بن
جاؤں سلطان دی بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی دور ہو جائے دنیا کے رنج و الم دور ہو جائے دنیا کے رنج و الم ہو عطا اپنا غم جیجیے چشم انم مال و دولت کی کوئی تمنا نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں پھر مدینے بلا لو ہم سب کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی السلام علیکم استاد جی وعلیکم السلام جی وسیم بھائی تسی جاری رکھو آج مہمان آیا جاری رکھو اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم مسٹر سبیل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یس بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر Yesterday we spoke briefly about a little bit about the challenges for maintaining relationships in our daily lives with the connections we have with people. Oftentimes the relationship can become diminished through misunderstandings and external problems and hearsay. However, when we feel that these sort of things are happening and our relationships are just diminishing and connections are becoming weaker, the best solution is to turn towards Allah with this and to be able to do zikr, to cleanse, to purify, and to even make dua while doing zikr can help to reshape those relationships and bring those bonds back together. For example, connection with Allah, strengthening our relationship with Allah only helps us to strengthen our relationship with the ones around us. When we make the niyat and the intention, whether as our family or our friends, zikr helps to put the ego to the side, allowing you to not argue all the time and to listen to others as well, to maintain relationships, as well as being able to forgive and also maintain relationships, not
holding anger over small things. And doing zikr and purifying your heart gives us a lot of the characteristics and abilities of somebody who's more calm and relaxed and able to maintain friendships for the long-term benefit. And it is just by the nature of the way the system works that if our relationship with Allah is stronger, our relationship with the family and friends that are beneficial for us will also strengthen. And the ones that are not beneficial relationships, say we have bad friends, Allah may move us to have better friends who are people who remind us of Allah, or we bring those people upon to the right path to the connection we have with them. And inshallah, may Allah guide us, give us the patience to understand and continue to gain more knowledge and to handle our relationships in a proper manner. Jazakallah khair. MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا انسان یا تو دل جوڑتا ہے یا دل توڑتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ بعض اوقات رشتے ٹوٹتے نہیں لیکن ان میں دراڑیں آ جاتی ہیں، اور پھر ہم نے یہ جانا ان دراڑوں کی اصل مرمت ذکر الہی، توبہ، دعا، قرآن اور نیک صحبت سے ہوتی ہے۔ آج سوال یہ ہے، اگر انسان اپنی پوری زندگی میں صرف ایک تعلق کو مضبوط کر لے تو کیا باقی تعلقات بھی سنور سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہاں، اگر وہ تعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ ایک بڑی عمارت کا تصور کریں، اس عمارت میں سینکڑوں کمرے ہیں، ہر کمرے میں روشنی، لیکن یہ ساری روشنی ایک ہی مین سوئچ سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر مین سوئچ بند ہو جائے تو ہر کمرہ تاریکی میں چلا جاتا ہے، اور اگر مین سوئچ آن ہو جائے تو پوری عمارت روشن ہو جاتی ہے۔ غور کریں، ہماری زندگی کے بھی بہت سے کمرے ہیں، گھر، اولاد، کاروبار، عبادت، رشتے، اخلاق، دل، لیکن ان سب کو روشن کرنے والا مرکزی تعلق ہے، اور وہ تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں درود صرف زبان سے پڑھنے کا نام ہے، لیکن حقیقت میں درود ایک تعلق ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اپنے دل کو اس ہستی سے جوڑتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے محبت بنا کے بھیجا۔ درود ہمیں یاد دلاتا ہے ہماری زندگی کا نمونہ کون ہے، ہماری زبان کی اصلاح
کس سے ہوگی؟ ہمارا اخلاق کس سے سنورے گا؟ ہمارے رشتے کس سے بہتر ہوں گے؟ اگر کوئی کہے میرا دل بہت ٹوٹ چکا ہے تو میں کہوں گا درود پڑھو۔ اگر کوئی کہے میرے گھر میں سکون نہیں، میں کہوں گا درود پڑھو۔ اگر کوئی کہے نماز میں خشوع نہیں، میں کہوں گا درود پڑھو۔ اگر کوئی کہے میرے دل میں سختی ہے تو میں کہوں گا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھو، درود پڑھو، ان کی رحمت کو یاد کرو، کیونکہ جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آباد ہو جائے وہاں نفرت زیادہ دیر نہیں رہ سکتی۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو امت محمدیہ کے لیے خاص دن بنایا۔ درود کی کثرت کی خصوصی طور پہ کہا گیا، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومن ہر ہفتے اپنے دل کے تعلق کو تازہ کرے۔ جیسے ہم جسم کو دھوتے ہیں ویسے ہی درود دل کو تازگی دیتا ہے۔ جیسے نماز وقت کی اصلاح کرتی ہے ویسے ہی درود محبت کی اصلاح کرتا ہے۔ ہم یہاں صرف الفاظ دہرانے نہیں بیٹھے، ہم اپنے دلوں کو اللہ کی طرف موڑنے بیٹھے ہیں، اور جب دل اللہ کی طرف چلتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کا سب سے خوبصورت راستہ بنتی ہے۔ ذکر ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے، اور درود ہمیں اس ہستی سے جوڑتا ہے جس کے ذریعے ہمیں قرآن ملا۔ اسی لیے یہ تینوں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی نور کے مختلف زاویے۔ آج اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے پوچھیں کیا میری زبان انہیں پسند آئے گی؟ کیا میرے اخلاق انہیں خوش کریں گے؟ کیا میرے گھر کا ماحول ان کی سنت کے مطابق ہوگا؟ کیا میرے رشتوں میں ان کی رحمت نظر آئے گی؟ اگر جواب ابھی نہیں ہے تو مایوس نہ ہو، یہی جمعہ ہمیں نئی شروعات کا موقع دیتا ہے۔ انسان اپنے آپ سے عہد کرتا ہے میں کسی کا دل نہیں توڑوں گا، میں رشتے جوڑنے کی کوشش کروں گا، میں روزانہ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا، میں اپنے بچوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاؤں گا، میں اپنی زندگی کو اس انداز میں گزارنے کی کوشش کروں گا کہ لوگ میرے اخلاق میں میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک محسوس کریں۔ دعا ہے یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہمارے گھروں کو محبت کا گہوارہ بنا، ہمارے رشتوں کی دراڑیں اپنی رحمت سے بھر دے، ہمیں دل جوڑنے والا، معاف کرنے والا، آسانیاں پیدا کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس درود کی برکت سے ہمارے ایمان کو مضبوط، ہمارے اخلاق کو حسین، ہماری عبادت کو خشوع والی، اور ہماری زندگی کو بابرکت بنا دے۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں ان کی رفاقت عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی آدم بھائی۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. ما شاء الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللہ 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 پیارے کریم آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق، درود پاک کی نسبت اور جمعہ کے دن کا روحانی سرور، یہ اسی وقت ملے گا جب بندہ محبت کے ساتھ شوق اور عشق میں ڈوب کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب بندہ درود و سلام پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ اور اس کے فرشتوں کے عمل میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور جب انسان درود و سلام بھیجتا ہے تو گویا وہ بھی اللہ اور اس کے فرشتوں کے اس عمل میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ ہمیں ایک عظیم حقیقت بتاتی ہے کہ درود شریف صرف ایک ذکر نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ اور فرشتوں کے عمل میں شامل ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے قرب کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق یہ ایمان کی اصل اور ایمان کی بنیاد ہے۔ جب دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آتی ہے تو انسان کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے، انسان کی سوچ بدلنا شروع ہو جاتی ہے، انسان کے اعمال اور اخلاق سب نکھرنے لگتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ محبت صرف دعویٰ نہیں بلکہ عمل چاہتی ہے، سنتوں پر عمل، اخلاق کو سنوارنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ چیزوں پر عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے رک جانا۔ اللہ نے فرمایا نا ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو تمہیں دے دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع فرما دے اس چیز سے باز آ جاؤ۔ یہ محبت ہے، یہ تعلق ہے، اور اس محبت کو بڑھانے کا سب سے آسان اور طاقتور ذریعہ درود و سلام ہے۔ جب بندہ محبت سے، شوق سے درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، گناہ کم ہو جاتے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو یہ دن صرف ایک عبادت کا دن نہیں بلکہ روحانی سرور اور قربت کو پانے کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دلوں کو خاص سکون ملتا ہے، اور جمعہ کے دن درود شریف کی خاص فضیلتیں ہیں۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ درود و سلام کے ذریعے اپنے آقا کریم علیہ السلام سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنے دل کو دنیاوی فکروں سے نکال کر درود و سلام کے ذریعے اللہ اس کے رسول کی طرف متوجہ ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تازہ کریں اور اپنے تعلق اور کنیکشن کو مزید بلڈ کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عشق میں ڈوب کر، آقا کی یادوں میں گم ہو کر جمعہ کے دن کو درود و سلام کی خوشبوؤں سے معطر کر کے اپنے اس دن کو مزید سرور والا بنائیں گے تو پھر انشاءاللہ الرحمن اللہ کے رسول کا قرب حاصل ہوگا، اور پھر کیا ہوگا، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. يا الله يا رحمن يا رحيم. دل مارا کن بس مستقیم بحق إياك نعبد وإياك نستعين. مالک تیرے بندے تیری بندیاں تیری بارگاہ میں دستے دعا دراز کی حاضر ہے. یا اللہ پاک سب کے دلوں کے حالات سے تو باخبر ہے، سب کی کیفیات کو تو جانتا ہے، سب کی مشکلات کو تو جانتا ہے، سب کے مسائل اور معاملات تجھ پر آشکار ہیں. یا اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے تمام بھائیوں بہنوں کے دل روشن فرما، ہمارے تمام بھائیوں بہنوں کے دلوں میں اللہ اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما. مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہمارا تعلق مزید مضبوط کر دے، ہمارا دل روشن کر دے، ہمارا ایمان کامل کر دے. اے مالک جتنے بھائی بہن آئے ہیں اللہ پاک، جن جن کو جو تکلیف ہے، جو مصیبت ہے، جو پریشانی ہے، جو دکھ ہے، جو بیماری ہے، سب ختم کر دے. یا اللہ آج کی شب جمعہ کے صدقے، آج کی رات تو دعاؤں کی قبولیت کی بشارت ہے. آج کی رات تو آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی مانگنے والا. اے مالک ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، بخشش مانگ رہے ہیں، رحمت کا سوال کرتے ہیں، مغفرت کا سوال کرتے ہیں، کرم کا سوال کرتے ہیں، آسانی کا سوال کرتے ہیں. اے مالک ایمان کی سلامتی کا سوال کرتے ہیں، دل کے روشن ہونے کا سوال کرتے ہیں، دل کے پاک ہونے کا سوال کرتے ہیں. اے مالک اس دل میں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کا سوال کرتے ہیں. اے کریم کرم فرما دے، اے کریم کرم فرما دے. ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب علیہ السلام کا مخلص عاشق بنا دے. ہمیں اپنا اور اپنے محبوب علیہ السلام کا خاص قرب عطا فرما دے. ہماری زبانوں میں اثر دے دے، ہمارے سجدوں میں اثر دے دے. ہمیں اخلاص عطا فرما دے، ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمیں جوڑنے والا بنا دے، ہمیں توڑنے والوں میں سے نہ بنا. اے مالک کریم ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے. ہمارے ماں باپ کو بخش دے، بیوی بچوں کو بخش دے، دوست احباب کو، بھائیوں بہنوں کو، اساتذہ کو بخش دے. یا اللہ ہمارے استادوں پر رحم فرما، ان کے گھر والوں پر رحم فرما، ان کے صدقے ہماری خیر فرما، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچوں کی خیر فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي ادركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي ادركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مغرق، خذ يدنا سهل لنا أشكالنا. قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله. أغثني حيران پریشان، أغثني يا حبيبي يا رسول الله. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.